رانا صاحب، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ بھی اپنی جگہ پہ بہت تگڑی تصور کی جاتی ہے وزارت دفاع کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کمپرومائزڈ ہیں۔ اگر وہ کمپرومائزڈ ہیں تو اس سے تو حکومت کو فائدہ ہونا چاہیے نہ کہ نقصان۔ نہیں تو فائدہ ہی ہوا ہے نا۔ پہلے وہ یہاں پہ آ کے ڈی گراؤنڈ کا چکر لگا گئے تو واپس چلا گیا پشاور، تو گورنمنٹ کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ اچھا، ویسے بار بار یہ بیل کیوں بجا رہے ہیں حکومت یا نون لیگ بیل کیوں بجا رہی ہے کہ بھائی آپ کا گنڈاپور کمپرومائز ہے، آپ کا گنڈاپور کمپرومائز ہے؟ یہ تو اس موقع پہ کر رہی ہے کہ جب 24 تاریخ کی کال آئی ہوئی ہے۔ کرنے دیں، اگر ان کا مسئلہ ہے، اگر کرتے ہیں تو۔ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب دیکھیں اب کوئی سیاسی نقطہ موقف ایسا نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ ڈسکس نہ ہو۔ ٹھیک، ڈسکس نہیں ہوتا بلکہ اینالائز ہوتا ہے۔ بالکل جیسے بال کی کھال ادھیڑتے ہیں نا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جب ایک کویشچن کیا جاتا ہے، اب خواجہ صاحب سے اگر کوئی کویشچن کرے یا مجھ سے کرے تو اس کا پھر جواب تو دینا پڑتا ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں علی امین گنڈاپور کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات پھر کرنی پڑتی ہے، اور وہ درست ہے کہ اس نے پہلے جو احتجاج کیے ہیں اس میں اس نے بانی پی ٹی آئی کی بات پہ اوپر بھی عمل کیا ہے، اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے۔ ویسے رانا صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ڈائلاگ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہی ہونا چاہیے۔ تھوڑا باہیں پھیلا کے آپ آگے چلے جائیں، بھیج دیں کسی کو اڈیالہ جیل میں، تھوڑا قد ہی بڑھ جائے گا، اخلاقیات میں تو قد کم از کم بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ کر دیں، ہم سب تنگ ہیں، بہت پریشان ہے عوام۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کو اس کے جو ہے وہ فیصلوں کا یا اس کی جو ہٹ درمی ہے اس کا نہیں پتہ لوگوں کو، کہ وہ اب تک اس موقف پہ ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، ٹھیک میں کسی سے ڈائلاگ نہیں کروں گا۔ ٹھیک، ہم نے تو اس کو اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا تھا، وی ور ان اپوزیشن، ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے، ہم نے تو اس وقت بھی اس کو بیٹھنے کی جو ہے وہ آفر کی تھی، ٹھیک فار دی سیک آف نیشن۔ ٹھیک، ہم نے تو اس وقت بھی اسے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں بیٹھیں، ملک کی اکانومی کے لیے چارٹر آف اکانومی کریں۔ یہ اس وقت دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کی تھی، ٹھیک۔ تو یہ ان کی طرف سے ہے۔ اچھا، ویسے ہماری اگر طرف کوئی سے عمران تو خان صاحب کے کبھی پاس ہی بھی بھیج جو ہے دیں، وہ کسی کو عمران خان صاحب کے پاس ہی بھیج دیں۔ ہاں، اگر وہ کہے کہ جی میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک، تو میں ادھر جیل میں بیٹھا ہوں، تو آ کے میرے ساتھ جو ہے آپ چلے جائیں گے؟ وہ بات کی جائے، آپ چلے تو جائیں گے اس کے جیل میں اوپر سر؟ سوچا جا سکتا ہے۔ آپ چلے جائیں گے جیل میں ملنے عمران خان صاحب سے؟ چلے، میرا خیال ہے کہ میری بات سننا تو ان کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ ٹھیک، کسی ایسے بندے کو بھیج دیں گے جس کی بات سننا ان کے لیے جو ہے وہ قدرے جو اتنا زیادہ کم از کم محسن ناگوار نقوی نہ سے تو ہو۔ بہتر ہی ہیں آپ، کم از لیکن کم محسن بہرحال نقوی صاحب سے تو بہتر ہی ہیں آپ جیسا کڑوا گھونٹ پینے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر حل نکلے تو۔ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر اصولی طور پہ وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں تو وی آر پولیٹیکل پارٹی۔ ہم نے اس کا ثبوت اس وقت بھی دیا وین وی ور ان اپوزیشن، اور اب بھی دیا جب حکومت میں ہے۔ ٹھیک دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن از ناؤ پرائم منسٹر۔ ٹھیک، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا، ان کی طرف سے جواب بڑا غلط آیا تھا، انہوں نے ایز پرائم منسٹر بھی آفر کی ہے، ان کا جواب بڑا غلط آیا ہے۔ تو وی آر آن ریکارڈ، ہم پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ڈائلاگ کی اہمیت اور اس کی افادیت سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔